اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج کی میں اور آپ اس کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 ترجمہ کی مختصر ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ومن، اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو منع روکے یا منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے، ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ تعالیٰ کا، وسعى اور کوشش کریں، فی خرابیہا اس کی تخریب کاری کی، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ما کان نہیں تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوتے ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا کے اندر، دنیا میں، خزی عظیم رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. تو یہ آیت مبارکہ ہے. اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس کے بارے میں دو قسم کی تفاسیر مفسرین کرام نے لکھی ہیں. پہلی جو تفسیر اس جملے اور اس ٹکڑے کے بارے میں لکھی ہے وہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اس جملے سے مراد یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر یہودیوں کو بیت المقدس کے اندر نماز ادا کرنے سے روکا تھا، اس آیت سے مراد، اس جملے سے مراد یہ چیز ہے. جبکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب، اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ظلم کر کے اور زیادتیاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک تنگ کیا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیے. اس جملے سے جو ہے اس آیت کے ٹکڑے سے یہ مراد ہے، تفسیر ہے. بارکیف جو ہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے کہ قرآن پاک جو ہے یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک، قیامت تک، اگر کوئی بھی انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اللہ کی مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ جو ہے ان کے اندر ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے یا روکتا ہے، تو وہ اس آیت کے اندر شامل ہے، اس کا شمار ہو جائے گا. اگلا اس آیت کا جو ہے مختصر سا جو ٹکڑا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مساجد کی، اللہ کے گھروں کی تخریب کاری کا سوچتے ہیں، تخریب کاری کی جو ہے کوشش ان کی ہوتی ہے. اب جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ تخریب کاری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ہے عمارت کو کوئی نقصان پہنچائیں، بلکہ کسی قسم کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ مسجد کے اندر تخریب کاری کا وہ زمرے کے اندر آ جاتا ہے تو آپ اس آیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس وعید کے اندر آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے گھروں کے اندر جب داخل ہوں تو وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین کی پکڑ ان کے اوپر نہ آ جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر ان کے لیے میں نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے لیے 4 قسم کی وعید سنائی ہے جو مسجد کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد کی تخریب کاری کا سوچتے ہیں، مسجد کے اندر اگر کوئی مجلس ہے، ذکر ہو رہا ہے کسی قسم کا بھی تو اس کی تخریب کاری کا سوچتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر آباد نہ ہو، کسی طریقے سے وہ اس کے معاملات کے اندر، انتظامات کے اندر تخریب کاری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے 4 قسم کی وعید سنائی ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہاں پر جو ہے جو مدارس کے اندر طلباء پڑھتے ہیں ان کو جو ہے بخوبی علم ہے کہ اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے، اور اسم تفضیل کا جب صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی عام معنی سے ہٹ کر اس کے اندر زیادہ کچھ معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے جو ہے کہتے ہیں کہ استفہام سوال کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کہ سب سے بڑی ہے، تو ہم کسی سے کہتے ہیں اللہ کی ذات بھی اللہ کی ذات سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہوتا ہے، استفہام سوال تو کر رہا ہوتا ہے لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، مراد اس کی یہ ہوتی ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اسم تفضیل کے صیغے کے ساتھ استفہام استعمال کیا ہے کہ اس شخص سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے، یعنی ایسے انسان سے بڑھ کر کوئی بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جو اللہ کی مساجد کے اندر ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ تو پہلی وعید ایسے انسان کے لیے ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے، اس نے اپنے جان کے اوپر سب سے بڑا ظلم کیا ہے جو اللہ کی مساجد کی تخریب کاری کا سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ دوسری وعید اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو جب وہ اللہ کے گھروں کے پاس سے گزریں یا ان گھروں کے اندر داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں اللہ رب العالمین کی جو وہ تخریب کاری کرتے ہیں، اس کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی اپنی گرفت کے اندر نہ لے آئے یا اپنا عذاب نہ ان کے اوپر نازل کر دے۔ تو اگلی تیسری وعید اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور یہاں پر جو ہے اس خزیون کا معنی جو ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں عظیم رسوائی، معمولی رسوائی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو اپنے اللہ رب العالمین کے گھروں کی تخریب کاری کا سوچتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وعید ان کو سنائی ہے کہ بہت بڑی ان کو رسوائی ملنے والی ہے اس دنیا کے اندر۔ اور چوتھی اور آخری وعید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو دنیا کے اندر تھا، اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے میں نے چھوٹا نہیں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا سوچیں، کسی نہ کسی طریقے سے میری اور آپ کی کوشش اور سوچ یہ ہو کہ میری طرف سے اللہ کے گھر آباد ہو جائیں یا اس کی بہتری، اس کے اندر کوئی بہتری والا معاملہ ہو جائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی تخریب کاری کے بارے میں نہ سوچیں، اس کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا حدیث کا درس ہے، تو آج ہم 5ویں حدیث مبارکہ پڑھیں گے جس کے راوی ہیں، جس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پہلی ہی حدیث مبارکہ کے اندر ان کا تعارف ہم نے کروایا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغتسل، نہ غسل کرے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، ساکن پانی کے اندر۔ دائم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو بہتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، آگے ایک جگہ پہ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، ساکن رہتا ہے۔ تو وَهُوَ جُنُوبٌ، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، جنابت کے معاملے کے اندر ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو ساکن پانی کے اندر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آگے جو ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی روایت بخاری کے اندر، وللبخاری، یہ بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے کوئی ایک پیشاب نہ کریں فی الماء الدائم، ساکن پانی کے اندر، الذی لا یجری، آگے جو ہے ساکن پانی کی تعریف آگے کہ جو چلتا نہیں ہے، جو بہتا نہیں ہے، وہ پانی جو چلتا نہیں ہے۔ ثم یغتسل فیہ، کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اندر پیشاب کرے اور پھر اسی کے اندر جو ہے غسل کرے، اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری روایت اسی ضمن کے اندر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں ولی مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ پر اسی طرح کی ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ منہ کے الفاظ کے ساتھ، کہ یعنی ایسا ساکن پانی ہو اور اس میں سے آپ پانی لے کر پھر غسل کریں۔ تو یہ تینوں طرح کے جو ہے دونوں معاملے منع ہیں۔ ایک تو آپ ساکن پانی کے اندر آپ نے پیشاب نہیں کرنا، پیشاب تو عمومی طور پر سنن ابی داود کے اندر بھی اور صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کر دیا ہے، تو مطلق ہے کہ آپ نے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ اسی طرح جو ہے خاص طور پر ساکن پانی کے اندر جو بہتا نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ پیشاب کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی آئے اس سے کوئی طہارت حاصل کرے یا جو ہے کوئی اپنا فائدے کی چیز لے تو وہ ناپاک پانی ہوگا اس پیشاب کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر مطلق پیشاب کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے غسل کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اندیشہ ہے اس چیز کے بارے میں، اس کو پتہ تو نہیں ہے۔ مثلا یہ پانی وہ ہے کہ اکثر ہم جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے پانی ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ وہ پانی مراد ہے ساکن پانی اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر غسل کرنے سے منع کیا ہے کہ جو ہے تشریح کے اندر جو ہے لکھتے ہیں کچھ مفسرین کرام کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساکن پانی ہے اور اس کے اندر نجاست کسی قسم کی گری ہوئی ہو اور آپ اس سے جو ہے طہارت حاصل کریں اور وہ آپ کی طہارت نہ ہو، تو اس وجہ سے اس پانی کے اندر غسل کرنے سے بھی اور مطلقاً پانی کے اندر پیشاب کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔